ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکے میں رہے، پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں آج مکے سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ قباء پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو اتبان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا، اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی، سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر فاروق بھی اس غزوے میں شریک ہوئے۔ اس غزوے میں انہوں نے ایک نامی بہادر عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ سیدنا عمر اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر نے بھی خندق کھودی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ سیدنا عمر پر بھی گراں گزرا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو پھر دب کر کیوں صلح کریں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا، اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے۔ بس ان کی رکاب کو تھامے رہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کی صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی۔ پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ ذی-القعدہ 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل جگہ کا نام ہے، یا اس مقام پر
قبیلہ جزام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں۔ لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکے کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لے۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی تھی۔ اس میں اسامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے والی ہونے کے حقدار ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ فرمایا۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی وجہ سے مدینہ سے باہر مقام جرف پر ٹھہر گیا تھا اور پھر وفات کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر نے اسامہ بن زید سے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جائیں کیونکہ ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ اسامہ بن زید نے خوشی سے یہ بات منظور کی۔ ابو بکر کی خلافت 2.25 برس رہی۔ تمام عرصے میں سیدنا عمر ان کے خاص مشیر رہے۔ اس دوران میں سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ اس لیے دیا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن مجید کے حافظ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ آخر یہ کام زید بن ثابت، سیدنا عمر اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد سے مکمل ہوا۔ جمادی الاولیٰ 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر سخت بیمار ہو گئے۔ بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے خلافت کے بارے میں چند بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا۔ خود انہوں نے سیدنا عمر کا نام تجویز کیا۔ بعض صحابہ نے اس پر کہا کہ وہ مزاج کے